السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سید عبداللہ مظہر ہے۔ میں کنسلٹنٹ آئی اسپیشلسٹ اور سرجن ہوں اور بطور ایسوسیٹ پروفیسر الشافی ہاسپٹل مین بولیورڈ علامہ اقبال ٹاؤن میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج میں بہت امپورٹنٹ ڈیزیز کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا جو کہ نظر کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے اور جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے کیونکہ اس کو نظر نہیں آتا، اور وہ ڈیزیز ہے RP ریٹنائٹس پگمنٹوزا، جس کو ہم عام زبان میں اندراتے کی بیماری کہتے ہیں، جس میں اندھیرے میں یا رات کے وقت مریض کو دکھائی کم دیتا ہے۔ یہ بیماری ایک موروثی بیماری ہے۔ موروثی بیماری سے مراد یہ ہے کہ یہ نسل در نسل چلتی ہے، خاندان کے اندر چلتی ہے۔ اگر کسی کے بڑوں میں پچھلی نسل میں یہ بیماری ہے تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگلی نسل میں بھی یہ بیماری آئے گی۔ دوسری، یہ بیماری چونکہ خاندان میں ہوتی ہے تو فیملی میرجز اس بیماری کا ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ خاندان میں جو شادیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری خاندان کے اندر ہی رہ جاتی ہے اور پھر اگلی نسل کے اندر یہ بیماری اور زیادہ شدت کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بیماری صرف خاندان کے اندر ہی ہو، یہ کسی کو بھی رینڈملی بھی ہو سکتی ہے، اس انسان کو بھی جس کے خاندان میں کبھی بیماری تھی ہی نہیں۔ اس بیماری کی بہت ساری اقسام ہیں جس میں یہ کچھ لوگوں میں خاندانی طور پہ ظاہر ہوتی ہے اور کچھ لوگوں میں ویسے بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس بیماری میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو شروع میں مریض کی نظر اتنی خراب نہیں ہوتی اس بیماری میں، وہ بالکل ٹھیک دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے مریض میرے ایسے ہوتے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا بچہ شروع میں اسکول بھی جاتا تھا، پڑھتا بھی تھا، لیکن جیسے جیسے آہستہ آہستہ یہ بڑا ہوتا گیا اس کی نظر خراب ہوتی گئی۔ شروع میں تو اس کو صرف اندھیرے میں کم نظر آتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اب اس کو دن میں بھی کم نظر آنے لگ گیا۔ یہ بیماری ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی طرح کی ہے، اسی لحاظ سے یہ بیماری اپنا اثر جو ہے وہ دکھانا شروع کرتی ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ جلدی شروع ہو جاتی ہے آنا، اور کچھ لوگوں میں یہ عموماً 15 سال کی عمر کے بعد آنا شروع ہوتی ہے۔ اس بیماری کی شدت بھی اس کی قسم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس کی مختلف اقسام میں اس کی شدت بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ جو اس کی کچھ اقسام ایسی ہیں جس کے اندر اس کی شدت بہت زیادہ نہیں ہوتی اور یہ بیماری جو ہے وہ آخر تک بھی جو ہے لوگوں کو نہیں پتہ چل پاتی، یا اگر پتہ چلتے بھی ہیں تو یہ بیماری آخری عمر تک بھی بہت زیادہ شدت اختیار نہیں کرتی۔ لیکن کچھ اقسام کے اندر یہ بیماری بہت ارلی ایج میں ہی بہت شدید صورتحال اختیار کر لیتی ہے اور مریض کی نظر بہت ینگ ایج میں ہی بہت خراب ہو جاتی ہے۔ شروع میں مریض جو ہے وہ یہی محسوس کرتا ہے کہ مجھے آہستہ آہستہ کم نظر آ رہا ہے، جس کو وہ عموماً یہ سوچ کے اگنور کر دیتا ہے کہ یہ ویسے ہی مجھے کم نظر آ رہا ہے، یا شاید اینک کا نمبر میرا لگ رہا ہے، میری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ جب ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں وہ لوگ تو اگر تو ان کا مکمل معائنہ ہو آنکھ کے پردے کا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ ریٹنائٹس پگمنٹوزا ہے، لیکن اگر وہ کسی عام اینکوں والی دکان سے اینک لگوا لیتے ہیں تو اس بیماری کا پتہ ہی نہیں چل پاتا، یہ بیماری ڈائگنوز نہیں ہو پاتی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ بیماری جو ہے اپنی شدت میں اضافہ کرتی رہتی ہے، کیونکہ یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے۔ پروگریسو ڈیزیز سے مراد وہ بیماری ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے، مریض کی ایج بڑھتی جاتی ہے، یہ بیماری اپنی شدت اختیار کرتی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ خراب ہوتی جاتی ہے۔ شروع میں تو صرف مریض کو اندھیرے میں کم نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو دن میں بھی کم نظر آنے لگ جاتا ہے۔ کم نظر آنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو سائڈوں کی جو ویژن ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہے سائڈوں کی ویژن، سائڈوں کی نظر جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بیماری کے آخری سٹیج میں ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو صرف درمیان میں سے سینٹر والا پارٹ نظر آ رہا ہوتا ہے اور سائڈوں سے اس کا سارا جو ایریا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہاں سے اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اور پھر جب یہ بیماری اور زیادہ پروگریس کرتی ہے تو مریض کو درمیان میں سے بھی نظر آنا بند ہو جاتا ہے، یعنی کہ مریض ٹوٹلی بلائنڈ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری جو ہے بہت عرصے تک بہت سارے مریضوں کے لیے بہت خراب رہی، ان کو بہت تنگ کرتی رہی، خاندان نسل در نسل چلتی رہی، خاندانوں میں چلتی رہی، اور اس بیماری کا بدقسمتی سے بہت عرصے تک علاج دریافت نہیں ہو سکا یا کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ مریضوں کو صرف اینک لگا دی جاتی تھی جس سے وہ اپنا کچھ ہلکا پھلکا گزارا کر لیتے تھے، یا ان کو جو ہے اسپیشل طرح کی اینکیں جنہیں ہم لو ویژن ایڈ کہتے ہیں وہ دیے جاتے تھے، جس سے وہ تھوڑا بہت اپنا چل پھر لیتے تھے یا بہت نزدیک کا کچھ پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن ایونچولی پھر یہ لو ویژن ایڈز بھی مریضوں کے کام نہیں آیا کرتے تھے جب یہ مرض جو ہے اپنی شدت اختیار
کر چکا ہوتا تھا. لیکن اب دنیا میں اس بیماری کے علاج پہ کام ہو رہا ہے. باہر کے ملکوں میں تو اس علاج کو بہت زیادہ کامنلی یوز کیا جا رہا ہے اور ریٹینائٹس پگمنٹوزا یا اندراتے کے مریضوں کے اوپر یہ علاج جو ہے وہ بہت کامنلی جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ابھی یہ علاج اتنا کامن نہیں ہے. میں جب اپنی فیلوشپ کرنے باہر گیا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ ایسے مریضوں کا علاج بہت کامنلی کیا جا رہا ہے اور مریضوں کو ان سے فائدہ بھی ہو رہا ہے. جب میں نے دیکھا تو میرے لیے ایک بڑی حیرانی کی بات تھی اور نئی بات بھی تھی، کیونکہ ہم ایسے ہر مریض کو صرف تسلی دے دیا کرتے تھے یا ان کو لو ویژن ایڈ دے دیا کرتے تھے. اپنی اس فیلوشپ کے دوران میں نے اس بیماری کا علاج سیکھا اور پھر واپس آ کے میں نے یہاں پہ اس بیماری کا علاج کرنا شروع کیا ہے. اور اب الحمدللہ میرے بہت سارے ایسے مریض جن کو اندراتے کی بیماری ہے، ریٹینائٹس پگمنٹوزا ہے، ان کا میں علاج کر رہا ہوں اور اللہ کے کرم سے ان کو اس علاج سے فرق بھی محسوس ہو رہا ہے، ان کی نظر بھی بہتر ہو رہی ہے. ایسے جتنے مریض جن کو ریٹینائٹس پگمنٹوزا ہے، اندراتے کی بیماری ہے، رات کو کم نظر آتا ہے، ان کے لیے اب امید ہے کہ ان کی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے. اگر ایسے کوئی مریض ہیں جو یہ بیماری کا علاج کروانا چاہتے ہیں، جن کو یہ ریٹینائٹس پگمنٹوزا کی بیماری ہے، تو وہ دیے ہوئے فون پہ کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں یا مجھ سے بذات خود الشافی ہاسپٹل علامہ اقبال ٹاؤن مین بولیورڈ لاہور میں آ کے چیک اپ کروا سکتے ہیں. اور ہم امید کریں گے کہ ان کے جو ہے ہم اس بیماری کا علاج بہتر طریقے سے کر سکیں. شکریہ.